अदीब, सहाफ़ी, शायर और तहरीक आज़ादी के जांबाज सिपाही आगा शोरिश काश्मीरी, जिनका असल नाम अब्दुल करीम था, ने 14 अगस्त 1917 को एक कश्मीरी नस्ल खानदान में जन्म लिया। आपके अजदाद कश्मीर से अमृतसर और बादअज़ां लाहौर मुंतकिल हो गए थे। अवाइल उम्री से ही अदबी ज़ौक़, शायराना मिजाज और सियासी उफ्तादे तबाह के बाइस आगा शोरिश काश्मीरी ने उस दौर की क़दावर इल्मी और सियासी शख्सियात मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से इक्तिसाब फैज़ किया। 1936 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उस दौर का हिंदुस्तान अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ इनकलाबी तहरीकों के नारों से गूंज रहा था। गुलामी से नफरत और अंग्रेज दुश्मनी उन्हें इनकलाबी और आजादी की तहरीकों के करीब ले गई। मस्जिद शहीदगंज के वाक़े के खिलाफ तहरीक के दौरान जब सारी सियासी क़यादत गिरफ्तार हो गई तो नौजवान शोरिश काश्मीरी की वलवला अंगेज खिताबत ने तहरीक के टूटे हौसलों को फिर से जवां कर दिया। यहीं से आगा शोरिश काश्मीरी का नाम साम्राज्य दुश्मनी और हुर्रियत पसंदी का इस्तारा बन गया। अंग्रेज दुश्मनी की पादाश में नौजवान शोरिश काश्मीरी के लिए कैदोबंद और तौक़ो सलासल का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया, जो कि क़याम पाकिस्तान तक जारी रहा। मैं पहली दफे कैद तो सन 32 में हुआ था, बिल्कुल बच्चा था उस वक्त, मेरी मसें भी ना भीगी थी। लेकिन ये जो बाकायदा मैंने जब इस वादिये क्या कहना चाहिए तौक़ो सलासल में कदम रखा, यहाँ आजमाइश और इम्तिहान की शाहराह पे आया, इस बियाबा में आया, इस दश्त में आया, तो मैं सन 35 में आया। 35 में मैं कैद हुआ जुलाई में पहली दफे और दिसंबर तक कैद रहा, रिहा हुआ। फिर 36 में मैं अप्रैल में पकड़ा गया और मैं सितंबर तक कैद रहा। फिर रिहा हुआ तो 37 फरवरी में पकड़ा गया और 37 का पूरा साल मैंने गुजार दिया। और 37 में पकड़ा गया तो मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं मैं कब रिहा हुआ, लेकिन फिर मैं दोबारा मई में या इससे पहले अप्रैल में, बहरहाल कोई तारीख थी जो इस वक्त मेरा हाफिजा मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं पकड़ा गया सन 38 में और मैं मार्च सन 1939 तक कैद रहा। गोया 35 से लेकर मार्च सन 1939 तक मैं अगर रिहा हुआ तो महीना 2 महीना बाहर रहा। अब मैं मार्च में आपसे अर्ज किया कि रिहा हुआ सन 39 में और कुछ अर्सा बीमार एक आध महीना रहा तो सितंबर में ये जंग छिड़ गई। तो सितंबर में जब जंग छिड़ी तो मुझे इस बात की आज भी मुसर्रत है और खुशी है कि मैं पहला आदमी था जो पकड़ा गया। जो सितंबर में जंग छिड़ी, मैं अगले रोज मैं पकड़ा गया, मुझ पर मुकदमा चला तकरीर की बुनियाद पर और मुझे 7 साल कैद की सजा हुई और मैंने वो 7 साल पूरे काटे। एक दिन मुझे छूट नहीं मिली, रियायत नहीं मिली, कोई कमी बेशी नहीं हुई। मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि उनसे बड़ा अकीदत का एक तल्लक रहा है और उनका जो किरदार था, रोल था हमारी कौमी ज़िंदगी के अंदर, वो बड़ा एक मुक़द्दस और जानदार रोल था। वो बैक वक्त एक मुस्तनद साफ़ी भी थे और एक आला मुकर्रर भी थे। वो जलसों की जान हुआ करते थे। उनका ताल्लुक़ जो था वो एक लिहाज से तो एरार के साथ भी था और वहीं पर उनकी तरबियत भी हुई थी, और लेकिन वो हर एक तबके के लिए जो आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए जो लोग जद्दोजहद कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल थे। और इन्हीं वजूहात की बिना पर एक तवील अरसा उन्हें कैद-ओ-बंद की सहूलतें भी बर्दाश्त थी। वो बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग से कभी वाबस्ता नहीं थे
ان کا مجلس احرار سے ایک تعلق تھا جنہیں متحارب سمجھا جاتا ہے، لیکن شاید ہی یہ چند گنتی کے افراد ہوں گے خود مسلم لیگ کے اندر جنہوں نے انگریز کے اس دور میں اتنی جد و جہد کی ہو، اتنی قربانیاں دی ہوں جتنی آغا صاحب نے دی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ 10 برس تک قید خانوں کو جلا دیتا رہا۔ تو وہ میں نے پڑھا ان کی سوانح عمری میں کہ 20 مسلسل عیدیں انہوں نے جیل کے اندر گزاری تھی۔ تو بہت کم ایسے آزادی کے سپاہی ملے گے، یعنی وہ مسلم لیگ کا ایک باضابطہ رکن نہ ہوتے ہوئے بھی بالواسطہ ان کی جو آزادی کی جد و جہد ہے وہ شاید آزادی کے چند گنتی کے سپاہیوں میں شمار کی جا سکتی۔ شاید بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ عین شادی والی رات انگریز کے سپاہی اس کو اٹھا کر لے گئے تھے اور اس کو زندہ میں بند کر دیا گیا تھا۔ شورش کشمیری نے 8 سال انگریز کی قید کاٹی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس وقت ہمارے درمیان جنہوں نے انگریز کے دور میں اتنی قید کاٹی ہو؟ میرے ابا جی مرحوم بھی مولانا بہاؤالحق قاسمی، وہ بھی انگریز کے خلاف تھے، 2 دفعہ انہوں نے بھی قید کاٹی۔ وہ بتاتے تھے کہ جیل میں انتہائی تشدد کیا جاتا تھا شورش کشمیری پہ تاکہ وہ انگریز دشمنی سے باز آ جائیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ پڑھتے ہیں، سب چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو آغا شورش جیسی شخصیت پورے ہندوستان میں نظر نہیں آتی، صرف پاکستان کے باہر پورے ہندوستان، جس میں اتنی خوبیاں ہوں، جو ایک صحافی بھی ہو، ایک ادیب بھی ہو، ایک غضب کا مقرر بھی ہو۔ سیاست میں تو وہ پورے انڈین فیم کے آدمی تھے، وہ پورے ہندوستان کی جو سیاست ہے اس کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا، اور پاکستان بننے تک وہ بہت سے مراحل طے کر چکے تھے جو کسی اور ادیب کو، شاعر کو اور کسی سیاستدان کو نصیب بھی نہیں ہوئے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی جو اپوزیشن کی سیاست تھی اس میں انہوں نے حصہ لیا، حسین شہید سہروردی کے ساتھ رہے، لیکن وہ کسی ایک جماعت کے نہیں تھے، وہ نہ کسی ایک جماعت کے ہو کر رہ سکتے تھے۔ وہ ایک بے باک شخص تھے، اپنی رائے کا پوری شدت سے اظہار کرتے تھے۔ آغا صاحب تحریک آزادی کے ان نوجوان مجاہدین میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ استبدادی قوتوں کے خلاف نبرد آزما رہنے میں گزارا۔ ہمیں تاریخ میں بہت کم ایسی مثال ملتی ہے کہ ایک ہی شخص جو سیاست، صحافت، ادب، شاعری میں یکساں اپنا منفرد مقام رکھتا ہو۔ آغا صاحب کو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ انہوں نے ہر اس میدان میں اپنا نام اور مقام پیدا کیا۔ آغا شورش کاشمیری کی بے مثل خطابت اور تحریر و تقریر کا فنی جوہر انہیں مجلس احرار اور مولانا ظفر علی خان کے قریب لے گیا۔ مجلس احرار کے پلیٹ فارم سے انہوں نے لاکھوں دلوں میں آزادی کی جوت جگائی۔ مولانا ظفر علی خان کی ہمنوائی میں انہوں نے قلم کو تیغ بنانے کا ہنر سیکھا۔ آغا صاحب نے اسی روایت کو مزید بانک پن اور تابندگی عطا کی۔ مولانا ظفر علی خان نے آغا شورش کاشمیری کے بارے میں کچھ یوں کہا: شورش سے میرا رشتہ ہے اور وہ ازلی ہے، میں وقت کا رستم ہوں اور وہ ثانیہ سہراب۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے لاہور سے 7 روزہ چٹان کا اجرا کیا، جو آنے والے دنوں میں ظلم و جبر، استحصال اور آمریت کے رستے کی ایسی چٹان ثابت ہوا جس سے ٹکرا کر ظلم و جبر اور باطل نظریات کی قوتیں پاش پاش ہو گئیں۔ ان کی صحافت اور انداز بیان نے اردو صحافت کو حق گوئی و بے باکی، جرت اظہار اور زبان و بیان کی نئی روایتوں سے مالا مال کیا۔ صحافت میں اگر آئیں تو صحافت میں انہوں نے، میں بطور ایک کالم نگار کے یا بطور ایک صحافی کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ
وہ ایک صاحب اسلوب صحافی تھے. ان کی شاعری کا بھی ایک مزاج تھا, رنگ تھا, اور ان کی جو صحافت تھی, ان کی جو تحریریں ہوتی تھیں نثری, ان کا بھی ایک بڑا اسلوب اور رنگ تھا. اور ہمارے ہاں جو ایک روایت رہی ہے ادب کے حوالے سے کہ ہماری تحریروں کے اندر, صحافتی تحریروں کے اندر ادب کی رعنائی اور زیبائی اور خوبصورتی جو مولانا ظفر علی خان کے ہاں آپ کو ملتی ہے, حسرت موہانی کے ہاں ملتی ہے, وہ رعنائی, وہ خوبصورتی, وہ زیبائی, وہ کشش اور وہ دلاویزی آپ کو آغا صاحب کی تحریروں میں بھی ملتی ہے. تو مجھے نہیں یاد کہ لوگ اتنی بے تابی اور اتنی بے چینی اور اتنی بے کلی کے ساتھ کسی بھی میگزین کا انتظار کرتے ہوں گے جتنا وہ چٹان کا انتظار کیا کرتے تھے. صحافت میں بھی ان کا ایک بڑا نام تھا, بڑا مقدس نام تھا, اور مثال دی جاتی تھی کہ وہ جو اکابرین تھے صوبہ صحافت میں, ان کے چلے جانے کے بعد آج آ کے اگر کوئی رہ گیا تھا تو وہ محترم اور مرحوم شورش کشمیری تھے, جس نے ان کے تصورات کو, خیالات کو قبول نہیں کیا, انہوں نے پھر اس کو بھی نہیں چھوڑا, اس کا پیچھا کیا. اور اس طریقے سے کہ ان کو کوئی یہ پرواہ نہیں تھی کہ ان کے پاس کوئی دولت ہو, کوئی وسائل زیادہ ہوں, وہ ان کا مضمون ہی نہیں تھا. وہ اس لحاظ سے ایک بڑے فقیر منش تھے, اور اسی وجہ سے پھر وہ کسی مغلوب نہیں ہوتے تھے. وہ ایک جیسے کہتے ہیں جی کہ ایک فقیری میں بادشاہ ہو, اس طرح تھے. کوئی گورنر ہو, وزیر اعظم ہو یا صدر ہو, تو اگر اس نے کوئی غلط بات کی ہے یا کوئی ان کے دل کو چیز پسند نہیں آئی تو انہوں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. وہ ایک بہت اچھے ادیب تھے, چوٹی کے ادیب, کوئی چھوٹے موٹے ادیب نہیں, ان کے پلے کا کوئی ادیب ہی نہیں ہے. یعنی جو زبانی اور جو الفاظ کا استعمال, اور اس استعمال میں ایک بڑا شعور, یہ نہیں کہ ایسے شعور کے ساتھ ایک ایک چیز ناپ توڑ کر بات کرتے تھے, لکھتے. تو وہ تو چٹان بھی ہم نے پڑھا, چٹان سے ہم نے بڑی اس سے یعنی جو ایک آگے بڑھنے کے لیے اور جو غلط نظریات ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو انسپریشن ہم نے چٹان سے لیا, اور جو جس کا اثر بہت دیر تک قائم رہا. جب ہم لوگ گرفتار ہوئے بھٹو صاحب کے دور میں, اور اس میں الطاف حسن قریشی صاحب بھی تھے, اعجاز حسن قریشی صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, اور حسین نقی بھی تھے, پھر مظفر قادر تھے, تو انہوں نے جو احتجاجی جلوس نکالا, اس کی قیادت کی. اور پھر انہوں نے ان کے جو برادر نسبتی تھے صادق کاشمیری, ان کے پاس ایک ہفت روزہ تھا اداکار. جب زندگی کا ڈیکلیریشن منسوخ ہو گیا تو انہوں نے وہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ فراہم کیا کہ آپ ہفت روزہ اس نام سے شائع کر سکتے. پاکستان کی سیاسی اور صحافتی تاریخ میں شورش کاشمیری کا نام جرت, بہادری اور استقامت کی علامت سمجھا جاتا ہے. اس حوالے سے ان کے سیاسی یا نظریاتی ناقدین بھی ان کے معترف رہے ہیں. خود آغا صاحب نے فرمایا تھا کہ ناقدو, وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے, کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق, میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. آغا شورش کاشمیری ایک بے مثل صحافی اور بے بدل ادیب ہونے کے علاوہ پاکستان کی سیاسی, قومی اور مذہبی زندگی کا ایک اہم کردار بھی تھے. وہ سیاسی و ملی تحریکوں کی جان تھے. اس دور کے سیاسی اور مذہبی رہنما ان کے حلقہ احباب میں شامل تھے. آغا صاحب نہ صرف ان کی سیاسی رہنمائی کرتے بلکہ وقت کے حاکموں کی غلط پالیسیوں اور فیصلوں پر کڑی تنقید بھی کرتے تھے. ایوبی آمریت کے دور میں ان کی 52 روزہ بھوک ہڑتال نے آمریت کی چولیں ہلا ڈالی, اور تحریک ختم نبوت کی کامیابی میں ان کی شعلہ نوائی اور قلمی جہاد نے اہم کردار ادا کیا. جہاں کلمہ حق کی بات آتی تو کوئی مصلحت
और मदानत उनके रास्ते में हायल न होती। कोई भी ऐसा अगर शख्स है जो दीन के बारे में, हमारी जो कदरें हैं उनके बारे में, और बिलखसूस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में अगर किसी ने कोई भी बात ऐसी कही जो उनके मनसब के मुताबिक नहीं थी, तो ये बड़ी दिलेरी से उसके आगे खड़े हो गए। और फिर जैसे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब थे या मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, ये उसी कबील के लोग थे। और ये फिर इतने मुतर्रक भी थे और ऐसे गलत लोगों का पीछा भी करते थे, और उसमें जितनी भी उनको तकलीफ़ें पहुंची हैं कभी उन्होंने उसका तज़किरा भी नहीं किया। इश्क़ रसूल जो है उसमें सरशार थे, और उनकी जो बुनियादी शनाख्त है, आप उन्हें आशिक़ रसूल कह लीजिए या बेमिसाल ख़तीब कह लीजिए, वो एक जिस भी रंग में थे मुनफरिद थे। और ऐसे लोग जो हैं वो सदियों में पैदा होते हैं। 1974 की तहरीक ख़त्म नबूवत में आगा साहब का किरदार इंतहाई नुमायाँ, और मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी का एक दरख्शां बाब है। उन्होंने अपने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इंतहाई मुश्किलात और मसाइब का डट कर मुकाबला करने में गुजारा। अल-मुख्तसर के मसाइब हों इकट्ठे तय बतय शाखे नशेमन पर, तो मुमकिन है कि शोरश कश्मीरी नाम हो जाए। उन्होंने अवाइल उम्री में मैदान खिताबत में कदम रखा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की गुर्बत और हम नशीनी ने उन्हें मैदान खिताबत का ऐसा शाह सवार बना दिया जिसके लहजे की घनगरज, अल्फाज का तनतना और रवानी सुनने वालों के जज्बात में आग लगा देती थी। आजादी से कबल उनके खिताबत ने लाखों दिलों में आजादी की जोत जगाई, और आजादी के बाद उनकी शोला नवाई ने मिल्ली और कौमी तहरीकों को कामयाबी से हमकिनार किया। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने शोरिश काश्मीरी के बारे में कुछ यूं कहा: शोरिश काश्मीरी को देखकर मैं मुतमईन हूं कि बुढ़ापा जवान हो गया है। मैं बरगद का दरख्त नहीं कि इसके नीचे कोई दूसरा पौधा उग नहीं सकता। शोरिश मेरी मुराद है। मैंने खुद देखा है, यहाँ लियाकत बाग में जलसा हो, मोती दरवाजे में जलसा हो, जब मैं पढ़ता था वहाँ, तो इनका अगर नाम आ जाए कि इन्होंने जलसे से खिताब करना है तो कोई और इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं रहती थी। और बड़े कदावर और गजदार आवाज़ और अशार और नसर, इसमें ऐसे उनके मुंह से जड़ते थे जैसे ये कोई ऊपर से वारद हो रहे हैं। और मैंने उन्हें कई जलसों में भी सुना। मुझे यहाँ का एक जलसा याद है, लियाकत बाग का, जो उनके आखिरी जलसों में से था एक। तो आप ये तो मुशायरों में सुनते हैं कि कोई शायर गज़ल पढ़ रहा है या कोई शेर आ गया है, बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने कहा जी मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। आगा साहब ऐसे खतीब और मुकर्रर थे कि उनकी तकरीर ख़त्म हो जाती थी तो लोग कहते जी दोबारा कीजिए, दोबारा तकरीर कीजिए। तो मुकर्रर तकरीर के हवाले से मैंने मुकर्रर बड़े कम देखे हैं। आगा साहब की एक और खूबी जो है वो ये है कि वो जो कुछ महसूस करते थे, जो उनकी सोच होती थी, जो उनका नज़रिया होता था, जो उनका नुक्ता-ए नज़र होता था, उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन वो बड़े दबंग तरीके से और बड़े पुरजोर और पुरजोश तरीके से बयान करते थे। ये जोश और ये जज्बा और ये तनतना और ये रोब और ये जलाल उनकी उमूमी शख्सियत का भी हिस्सा था, उनके तर्ज कलाम का भी हिस्सा था, उनके तर्ज तहरीर का भी हिस्सा था, उनकी शायरी का भी हिस्सा था और उनकी सियासी ज़िंदगी का भी हिस्सा था। मैं समझता हूँ कि आगा साहब शायद उस सिलसिले की आखिरी कड़ी थे, जो सिलसिला हमारे उन अहले सहाफ़त का है या उन अहले सियासत का है जिन्होंने ईसार और कुर्बानी और जिद्दोजहद के सिलसिले को तो आगे बढ़ाया, लेकिन मनफ़ियत या मनसब
یا عہدے یا اقتدار کی غلام گردشوں کے کبھی قریب نہیں گئے. وہ ایک روایت تھے, بڑی زندہ اور شاندار روایت تھے. میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں, وہ دلوں کو گرما دیتے تھے, آگ لگا دیتے تھے وہ, اور روانی گفتگو کی اور مترادفات لفظوں کے, ایک لفظ اگر بولا ہے تو اس کے ہم معنی 10 الفاظ اور ساتھ بولے ہیں. یعنی ایسے لوگ اب ہمارے درمیان بالکل نہیں ہیں. یہ دیکھیں, یہ اس کے شورش کے یہ کلیات ہیں میرے پاس. آج کتنے شاعر ہیں ہمارے درمیان جنہوں نے اتنے اشعار کہے ہوں. یہ کلیات شورش کشمیری, یہ دیکھیں. وہ ایک ایسے شخص تھے جن کا عام ورکرز کے ساتھ اور سیاسی کارکنوں کے ساتھ بڑا گہرا رابطہ تھا, اور جو علماء کے حلقے جو ہیں وہ بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے. تو وہ ایک پل تھے سیاستدانوں کے اور علماء کے درمیان, اور ملک معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان. اور وہ ایک جو طالب علم ہے خاص طور پہ, ان سے بھی ان کو بڑی محبت تھی. سیاست و خطابت کے میدان میں مار کارائی اور حریفوں کے چھکے چھڑانے والے مرد آہن شورش کاشمیری ایک حساس دل اور حس لطافت کے مالک تھے, جس کا اظہار ان کی سوز و گداز میں ڈوبی شاعری ہے. ان کی شاعری شعلہ و شبنم کا امتزاج ہے. قومی و ملی مسائل اور معاملات پر ان کی نظمیں شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں. فنا ہو جائیں گے ہم اور تم آنسو بہاؤ گے, ہمارے بعد ہم جیسے کہاں سے لوگ لاؤ گے. ہم ایسا پھر کوئی خاکے چمن سے شاز اٹھے گا, پھرو گے ڈھونڈتے لیکن ہمیں ہرگز نہ پاؤ گے. بگولے تھک کے سو جائیں گے صحراؤں کے سینے پر, خود اپنے حال پر وحشت قدوں میں تل ملاؤ گے. تمہاری سربلندی ایک دن مجبور کر دے گی, ہمارے نقش پا ہوں گے جہاں تم سر جھکاؤ گے. ہوا کی خوشمگی زد میں چراغ آخر شب ہو, کہاں تک آندھیوں کے غیظ سے آنکھیں لڑاؤ گے. بہار آئے گی 100 بار آئے گی گلستہ میں, مگر تم یاد رکھو غم کے ویرانے سجاؤ گے. کسی خلوت سرا میں جب ہمارا تذکرہ ہوگا, جو کچھ تم نے کیا ہے اس کیے پہ سر جھکاؤ گے. اور زمین پر جب کوئی افتاد تازہ سر اٹھائے گی, ہماری جرتوں کی داستانیں جگمگاؤ گے. بقول آغا شورش, ہر حال میں ہر دور میں تابندہ رہوں گا. میں زندہ جاوید ہوں, پائندہ رہوں گا. تہذیب سیاست ہو کہ تہذیب صحافت, ان دونوں محاسن کا نمائندہ رہوں گا. تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی, تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا. شورش کاشمیری زندگی بھر میدان عمل میں برسر پیکار رہے. کوچہ صحافت سے مارکہ سیاست و خطابت تک انہوں نے ہماری قومی زندگی پر انمٹ نقوش ثبت کیے. وہ روایت ساز بھی تھے اور روایت شکن بھی. آج بھی حرمت الفاظ اور آزادی افکار ان کی ذات سے جلا پاتی ہے. 24 اکتوبر 1975 کو جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی یہ وصیت ان کے افکار و خیالات کی گواہی دیتی رہے گی. میرے مرنے کے بعد مجھے وہ شخص غسل دے جس نے ممبر و محراب کی عظمت کو داغدار نہ کیا ہو, جو کبھی انگریز فوج میں بھرتی ہو کر ملک معظم کی حکومت کے لیے نہ لڑا ہو, جس کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہو. مجھے وہ شخص کفن پہنائے جس کی غیرت نے کفن نہ پہنا ہو. مجھے وہ اشخاص کاندھا دیں جو ظلم و جبر کے خلاف لڑتے رہے ہوں. میرا قلم اس شخص کو دیا جائے جو اس کو تیشائے کوہکن بنا سکے, جس کو لہو سے لکھنے کا سلیقہ آتا ہو. مجھے وہاں دفن کیا جائے جہاں گورکھن قبر کی مٹی فروخت نہ کرتے ہوں. مجھے وہ دوست لحد میں اتاریں جو دفنانے کے بعد بھول جانے کی تاریخی اداؤں سے واقف ہوں.
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।